مولانا روم علیہ رحمہ نے اس پر ایک حکایت لکھی ہے کہ بڑا امیر و کبیر ایک آدمی تھا، تجارت تھی، باغات تھے، زمینیں تھی، باقی چیزیں تھی، 4 بیٹے تھے مگر نا اہل تھے۔ اسے معلوم تھا میں نے حلال کمائی، میں نے محنت کی، میں نے بنایا، یہ باغ بنائے، یہ بنگلے بنائے، یہ تعمیر بنائی، یہ تجارت بڑھائی، مگر میرے 4 بیٹے نا اہل ہیں، اس کو ضائع کر دیں گے اور قیامت میں حساب مجھے دینا پڑے گا۔ بیمار ہو گیا، 4 بیٹے پاس بیٹھے ہوئے، تو حضرت اس امیر قریبیر آدمی نے ایک وصیت نامہ لکھ دیا۔ بیٹے کو کہا جب تمام لوگ آ جائیں، میرا جنازہ حاضر ہو جائے، جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ لفافہ کھولنا اور امام صاحب کو کہنا جتنے جنازے میں ہیں وہ سنیں۔ یہ لفافہ بند کر کے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ پھر دوسرا لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو بھی سیل کر کے بند کر دیا۔ کہا یہ دوسرا لفافہ اس وقت کھولا جائے جب لوگ سلام پھیر لے میرے جنازے سے، تو اس وقت یہ کھول کے امام صاحب کو کہنا لوگوں کو سنا دے۔ اب امیر آدمی مر جائے، بڑا آدمی مر جائے، دولت والا مر جائے، اقتدار والا مر جائے، سب آتے ہیں جنازے کے اندر۔ تمام لوگ آئے، امام صاحب نے صفیں لگائیں، مولانا روم فرماتے ہیں بڑا بیٹا آگے بڑھا اور یہ لفافہ دے دیا۔ تو اسے کھول کے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا اس امیر کبیر آدمی نے، میری جنازے میں جو لوگ آئیں، آنے کے بعد پھر میرا جنازہ نہ پڑھیں، میری یہ تمام وراثت ان میں تقسیم کر دی جائے۔ جنازے میں آئیں، آنے کے بعد جنازہ نہ پڑھیں، ان میں دے دی جائے یہ وراثت۔ تو جیسے ہی وصیت پڑھی گئی، سب لوگوں نے جنازے کی صفیں توڑی اور کناروں پہ بیٹھ گئے۔ اب امام صاحب اور 4 بیٹے رہ گئے۔ اب ایک بھائی دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیکھتا ہے، چوتھا ان سب کو دیکھتا ہے۔ تو اب کانا پھوسی ہوئی، کہا وراثت باپ کی، بنگلہ باپ کا، محل باپ کا، تجارت ہمارے باپ کی، اور ہم جنازہ پڑھیں، باپ کی وصیت کے مطابق ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ یہ بیٹے بھی بیٹھ گئے۔ اب جنازہ ہے اور امام صاحب کھڑا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، کوئی آئے میرے پیچھے کم سے کم 2 آدمی کھڑے ہوں، میں جنازہ پڑھا دوں، کیونکہ مولوی پھنسا ہوا ہے۔ جس طرح آج ہم ہر چیز مولوی کے ساتھ چڑھاتے ہیں، جوتا سیدھا تو مولوی کا ہونا چاہیے، پاجامہ اونچا تو مولوی کا ہونا چاہیے، داڑھی تو سجائی ہوئی مولوی کی ہونی چاہیے، ہم روزانہ شیو کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی پھنس گیا، اب مولوی بھاگ نہیں سکتا، سامنے جنازہ ہے۔ اتنے میں 2-3 فقیر آدمی آ گئے، گھومتے گھومتے مسافر 2-4 آ گئے، 4 بیٹوں کی جگہ 3 وہ اور ایک امام صاحب۔ تو امام صاحب سے پوچھا کیا ہو گیا، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، تو جنازہ کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ کہا بھائی جنازے والے نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اسے لکھا ہے جو آئیں، آنے کے بعد میرا جنازہ نہ پڑھیں، ان کو میری تمام وراثت دے دی جائے۔ جب عوام چلی گئی تو اس کے بیٹے 4 بھی چلے گئے۔ یہ بیچارے طالب علم تھے، فقیر آدمی تھے، کہ یار دولت انہی کو لینے دو، ہم یہ ثواب لے لیتے ہیں، جنازے میں شامل ہونے کا ثواب لے لیتے ہیں۔ اور یہ 3 امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور کھڑا ہونے کے بعد ان نے سلام 4 تکبیریں کہہ کے جیسے ہی سلام پھیرا، بڑا بیٹا پھر لوگوں سے آیا، اور آنے کے بعد دوسرا لفافہ دیا، کہا میرے والد کی وصیت ہے یہ دوسری کہ جنازہ پڑھنے کے بعد کھولی جائے۔ تو امام صاحب نے کھولا تو اس نے لکھا ہوا ہے پہلی وصیت میری منسوخ، پہلی وصیت میری منسوخ، جن نے میرا جنازہ پڑھا ہے ان کو میری تمام وراثت دے دی جائے، اور میں پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں۔
تو سب کا سب مال ایک امام صاحب اور 3 مسافروں کو مل گیا. گاؤں والے بھی معروم, چاروں بیٹے بھی معروم ہو گئے. مولانا روم فرماتے ہیں ملوان ہماری یہ حالت ہے, ہم دنیا کے پیچھے لگے, وارث تھے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسوہ حسنہ تھی ہمارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی, اور ہم دنیا کے پیچھے لگے, اقتدار کے پیچھے لگے, معاشرے کے پیچھے لگے, سیاست کے پیچھے لگے. ہم نے اللہ کے نبی کی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم سے چھین کر اللہ نے وہ وراثت غیروں کو دی.